خلد ہے مسکن تیرا یا غوث اعظم دستگیر، کاش دیکھوں میں وہ جایا غوث اعظم دستگیر۔ آپ ہی سے زمانے میں ولایت کی بہار، دل برے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ اس قدر مشہور ہے کچھ دستگیری آپ کی، ہر کوئی کہنے لگا یا غوث اعظم دستگیر۔ قدمی ہاذا سن کے سارے اولیاء نے سر خوشی سے خم کیا، یا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہو رہا ہے ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نماز سے محبت ہو جائے گی آپ سب کو۔ دریا پر کس طرح آپ نے نماز پڑھی اور فرشتے کس طرح اس نماز میں شامل رہے، یہ روح کو جگمگا دینے والا، آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا قصہ آپ ضرور سنیے، مکمل سنیے گا تاکہ آپ جان سکیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا ہستی ہیں۔ جڑ جائے ہمارے چینل کے ساتھ۔ آپ سردار ولی ہیں، آپ کو رب نے کیا، آپ سردار ولی ہیں، آپ کو رب نے کیا دین و دنیا، غوث اعظم دستگیر، رہنمائے دین و دنیا، غوث اعظم دستگیر۔ ہو کرم جس پر تمہارا، غوث اعظم دستگیر، وہ مقدر کا ہے تارا، غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث الورا کی، کیا شان ہے ولیوں کے سردار محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قلائد الجواہر میں ساتھیوں یہ واقعہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار بغداد شریف میں وہ لمحات بھی آئے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نظروں سے اوجھل اس طرح ہوئے کہ آپ جنگلات میں نکل گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اہل بغداد کی نظر سے کچھ عرصے کے لیے غائب رہے۔ لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے، پریشان ہو گئے کہ ہمارے رہنما ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں۔ جنگلات میں تلاش کیا، وہاں نہیں پائے گئے۔ بیابان میں دیکھا، وہاں بھی نہیں۔ صحراؤں میں گئے، وہاں بھی نہیں۔ غاروں میں بھی دیکھ لیا، وہاں بھی نہیں۔ جب ملے تو آپ دجلہ کی طرف جاتے ہوئے ملے۔ دجلہ فرات جو دریا ہے بغداد شریف کا، تو لوگ جو آپ کی محبت میں دیوانے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے دجلہ کی طرف گئے۔ فرماتے ہیں حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں، پانی پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یقین نہیں آ رہا، تفصیل سے اس واقعے کو سنیے۔ آپ نے دیکھا کہ پانی پر چلتے ہوئے ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کہنے لگے، اور ہم وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ مچھلیاں بکثرت آپ کو سلام کرتی جا رہی تھی اور آپ کے پاس آ کر والہانہ طریقے سے آپ پر نچھاور ہو رہی تھی۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا وہ منظر کہ ایک بہت بھاری جائے نماز ہمیں دکھائی دی، لیکن وہ ادھر بچھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ وہ جائے نماز اس دنیا کی بنائی ہوئی جائے نماز نہیں تھی، وہ مصلی انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا مصلی نہیں تھا، بلکہ سبز رنگ کا تھا۔ ہرے رنگ کی وہ جائے نماز تھی اور سونے چاندی سے اسے بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی لائن میں قرآن پاک کی سورہ یونس کی وہی آیت جس میں ولیوں کی شان بیان کی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الا ان اولیاء اللہ لخوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ وہ لائن پڑھی اور اس کے بعد دوسری لائن پر لکھا ہوا تھا السلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اہل بیت پر سلام بھیجا گیا تھا۔ اس جانماز پر یہ دو لائنیں لکھی ہوئی تھی۔ جب جانماز بچ چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے اور جانماز کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت نمایاں تھی، عیاں ہو رہی تھی، نورانی چہرے تھے۔ وہ سب کے سب اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں میں آنسو جاری رکھتے ہوئے خاموش تھے۔ وہ لوگ ایسے خاموش تھے جیسے قدرت نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے۔ ان کے آگے ایک ایسی شخصیت تھی جن کے چہرے سے ہیبت، وقار اور عظمت نمایاں تھی۔ جب تکبیر کہی گئی اللہ اکبر تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ اس وقت ایک نہایت پرہیبت عظمت کا وقت تھا۔ وہ منظر ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتوں کی فوج تھی۔ بغداد کے سبھی سرداروں اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب آپ تکبیر پڑھتے تو عرش پر جتنے فرشتے موجود تھے آپ کے ساتھ تکبیر پڑھتے جاتے، اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے جاتے، اور جب آپ پڑھتے سمیع اللہ لمن حمدہ تو آپ کے لب اقدس سے سبز رنگ کا نور کھل کر آسمان کی طرف جاتا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم انی اسألوک بحق محمد حبیبک وخیرک ومن خلقک وآبائی انک لتقبض روح مرید او مریدہ للتوبہ۔ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہترین خلائق حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں، تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر۔ سبحان اللہ۔ سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کو آمین کہتے سنا، اور جب آپ دعا ختم کر چکے تو ہم نے یہ ندا سنی ابشر فانی قد استجب لگا، تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کی۔ جو اپنے مریدوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا، چاہے وہ میرے خاندان سے ہے یا وہ مجھ سے چاہنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا کسی اور خاندان سے ہے، بس وہ مجھ سے منسوب ہے، اگر اس کی مجھ سے نسبت ہے، اگر اس کے دل میں میری محبت ہے تو وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ فرشتوں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی شان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قرب اور نصرت، یعنی فتح، جیت۔ ولی اللہ وہ ہیں جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، فرما برداری کرتا رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں ڈوبا رہے۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیت ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے، چشم دل سے، دل کی آنکھوں سے اللہ کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور اس کا معین و مددگار ہو جاتا ہے۔ ولی اللہ کی علامات اگر آپ کو بتاؤں میں، وہ لوگ جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ولی کنہیں کہتے ہیں، ولی وہ ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں۔ یہ تو وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنی نمازوں پر بھی غرور نہیں کیا۔ تو آپ سب بھی ان واقعات کو اس نیت سے سنیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے، اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالے، اللہ رب کریم اپنے ولیوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالے، وہ جن راہوں پر چلتے رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر آمین کہہ دیجئے، اپنے ایمان کو جگمگاتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے اس واقعے کو شیئر کریں
اور ایسے تمام واقعات جو ولیوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تو ضرور آپ شیئر کیجیے. یہ سب ہم لوگ کی اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہم سب جہنم کی آگ سے بچ سکیں. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا.